ایک بھائی سوال پوچھتے ہیں، سوال ظاہری طور پر حیا کے خلاف ہے لیکن بہت اہم ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ میری بیوی کو حیض آیا ہوا تھا، مجھ سے شہوت کنٹرول نہ ہوئی تو میں نے بیوی سے پیچھے کے راستے سے ہم بستری کر لی، یعنی لواطت کر لی، تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے اور اس کی توبہ کی کیا صورت ہوگی؟ کیا اس سے میری بیوی کو طلاق ہو جائے گی یا نہیں؟ دیکھیں، یہ سوال تو بہت اہم ہے، حیا کے خلاف ہے، لیکن اس کا بتانا ضروری ہے۔ بہت سے حالات ایسے آ جاتے ہیں، واقعات پیش ہوتے رہتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ دبر کا استعمال، یعنی کہ پیچھے کے راستے کو استعمال کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ ایک ایسی قوم لوط کا فعل تھا جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو بہت بڑا عذاب کے اندر مبتلا کیا، بہت بڑا یعنی کہ ان کو عذاب دیا۔ اب وہ عذاب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی کہ یہ زمین سے اٹھا کر الٹ دیا، یعنی کہ ان کے جو اوپر والے مکانات، جو شہر آباد تھے، ان کو نیچے کر دیا اور نیچے والے حصے کو اوپر کر دیا۔ ان میں یہ سب سے بڑا عمل یہی تھا کہ وہ بدفعلی کرتے تھے لڑکوں کے ساتھ، چاہے لڑکوں کے ساتھ ہو یا کسی عورت کے ساتھ ہو، تو یہ گناہ برابر ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے، اور حدیث سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے، وعید ملتی ہے۔ ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے 7 قسم کے لوگوں پر 7 آسمان کے اوپر سے لعنت بھیجی ہے، اور ان 7 میں سے ایک پر 3 دفعہ لعنت بھیجی ہے اور باقی پر 1 دفعہ۔ فرمایا ملعون ہے وہ شخص جو قوم لوط والا عمل کرتا ہے، ملعون ہے وہ شخص جو قوم لوط والا عمل کرتا ہے، ملعون ہے وہ شخص جو قوم لوط والا عمل کرتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا ہر مسلمان کو ضروری ہے۔ اسی طرح کی ایک اور روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 آدمی صبح کے وقت اللہ جل شانہ کے غضب میں ہوتے ہیں، اور شام کو بھی اللہ جل شانہ ان سے ناراض ہوتے ہیں۔ میں نے پوچھا وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ مرد جو عورت کی طرح بنتے ہیں، اور وہ عورتیں جو مردوں کی طرح بنتی ہیں، اور وہ شخص جو چوپایا کے ساتھ غیر فطری حرکت کرتا ہے، اور وہ مرد جو مرد سے قضائے شہوت کرتا ہے۔ یعنی کہ بہت بڑا عمل ہے، قبیح عمل ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ باقی رہا معاملہ بیوی کے ساتھ، یہ اسی طرح گناہ ہے جس طرح لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کا ہے۔ اس بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وعیدات بیان فرمائی ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ينظر اللہ عز وجل الى رجل اتى رجلا او امرأة في دبرها، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ اس مرد کی طرف رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے جو مرد یا عورت کے ساتھ غیر فطری عمل کرے۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ملعون ہے وہ شخص جو غیر فطری طریقہ سے بیوی کے ساتھ جماع کرتا ہے، یعنی کہ اس کے پیچھے کے حصے کو استعمال کرتا ہے، یہ بہت برا عمل ہے اور وہ ملعون شخص ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی روایت کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مرد حیض کی حالت میں بیوی کے ساتھ جماع کرتا ہے، یا غیر فطری طریقہ سے اس کے ساتھ جماع کرتا ہے، یا کسی کاہن کے پاس جاتا ہے اور غیب سے متعلق اس کی خبر کی تصدیق کرتا ہے، تو ایسے لوگ اس دین سے منکر ہو گئے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ تو دیکھیں آپ کے سامنے بہت سی احادیث آ گئی ہیں اس فعل کے بارے میں، جو بہت برا عمل ہے، تو اس سے بچنا بہت ہی ضروری ہے ہر مسلمان کو۔ اب دوسرا جو سوال کا ایک یعنی کہ نمبر ہے، شق ہے، وہ یہ ہے کہ اس کی توبہ کی کیا صورت ہے؟ بھائی اس کی توبہ کی یہی صورت ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دل جمی کے ساتھ توبہ کریں، نادم ہوں اپنے اس فعل پر، آئندہ کے لیے نہ کرنے کا عزم کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ کو معاف کر دیں گے، اور آئندہ کے لیے بچنے کا بہت اہتمام کریں۔ باقی رہا معاملہ بیوی کو طلاق ہونے کا، یہ عمل تو بہت برا ہے، بہت قبیح عمل ہے، اور یعنی کہ بدتر عمل ہے، لیکن اس عمل سے بیوی پر طلاق نہیں ہوگی،
وہ جو آپ کی بیوی ہے آپ کی بیوی ہی رہے گی، طلاق واقع نہیں ہوگی۔ باقی اس عمل سے بچنا اور توبہ کرنا یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔